الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إنه وحده صدق وعده نصر عبده حزب الأحزاب وحده لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين۔ آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو یہودیوں اور پوری دنیا کے کفر کے خلاف ڈٹے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں۔ کوئی خواب و خیال میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ لٹے پٹے سے مجاہد مسکین مسلمان جو مہاجر کیمپوں میں برسوں سے آباد ہیں، وہ پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کے خلاف اس طرح صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ سیدی رسول اللہ کے دین کی چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تاریخ میں بہت سے موقع آتے ہیں کہ جو اتنے فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگر جو فیصلہ ہو اس کے اثرات آنے والی صدیوں تک جاتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے، وہ ایک ایسی آہنی دیوار تھی انگریز استعمار کے سامنے، لیکن جب وہ دیوار گری تو اس کے بعد 200-250 سال کی غلامی ہندوستان کے مسلمانوں کے نصیب میں لکھی چلی گئی۔ ظاہری طور پر پاکستان بنا تو لیا، لیکن نظام ابھی بھی انگریز کا ہی ہے۔ عمر مختار شہید ہوئے تو برسوں کی غلامی اس کے بعد لیبیا کے مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑی۔ امام شامل کی مزاحمت دم توڑ گئی تو اس کے بعد 150 سال چچنیا کے مسلمانوں کو روسیوں کی غلامی برداشت کرنی پڑی۔ لاکھوں مسلمان ذبح ہوئے، ہزاروں کی لاکھوں کی عزتیں لٹیں، جان و مال کا نقصان ہوا، قربانیاں دیں، تب جا کے آزادی نصیب ہوئی۔ لمحوں کی غلطی ہوتی ہے، صدیوں کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ اور یہ خود سیدی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے ہمیں ثابت کر کے بتایا۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر 313 ایک جانب تھے اور 1000 کا لشکر سامنے، مسلمانوں کی پہلی فیصلہ کن لڑائی تھی۔ غزوہ بدر کے بارے میں تو تمام دنیا کے مورخ اور تاریخ دان اور جنگی حکمت عملی جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی یہ سب سے اہم ترین لڑائی تھی، اہم ترین جنگ تھی، کیونکہ اس کے بعد قیامت تک کا نقشہ طے ہونا تھا۔ اور اس بات کا سیدی رسول اللہ نے امت کو خود اس کا ادراک کروایا ہے۔ جنگ بدر سے ایک رات پہلے سیدی رسول اللہ نے ایک طویل دعا فرمائی۔ مسجد عریش آج جس جگہ پر بنی ہوئی ہے بدر کے مقام پر، وہاں سیدی کا خیمہ تھا، اور سیدی نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک طویل دعا فرمائی، اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ، اگر آج یہ جماعت کٹ گئی، آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر کٹ گئی، پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اتنی فیصلہ کن جنگ تھی۔ مکی دور میں تو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 23 برسوں میں جو سیدی نے ظاہری طور پر حیات مبارک میں مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے ساتھ گزارے، اس میں 13 برس مکی دور کے اور 10 مدنی۔ اور مکی دور میں تو مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں تھی تلوار اٹھانے کی۔ مسلمان ہجرت کر جاتے تھے، مسلمان اپنا ایمان چھپاتے تھے، مسلمان اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ سیدی نے 2 دفعہ ہجرت پر صحابہ کو بھیجا حبشہ، نجاشی بادشاہ کے پاس اپنا ایمان بچانے کے لیے، لیکن
جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اگلے سال ہی غزوہ بدر ہوا، اور یہ اتنی تاریخی جنگ تھی کہ خود سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ مالک اگر آج یہ جماعت کٹ گئی پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا، یہ بات تو ظاہر ہے صرف سیدی نے ہمیں سکھانے کے لیے فرمائی، لیکن یہ بات اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے تھے۔ اور جب معاملہ اتنا حساس ہو، معاملہ اتنا اہم ہو کہ قیامت تک آنے والی تاریخ اور تقدیر لکھی جا رہی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً دخل دیتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ بدر کے مقام پر اسی مسجد عریش کے پاس اگر آپ آج جا کے دیکھیں تو دیوار پر پورے نقشے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج ایک جانب سے آئی اور کفار ایک جانب سے آئے، اور اللہ نے ملائکہ کی فوج ایک جانب سے بھیجی۔ قرآن پاک بہت تفصیل سے ذکر کرتا ہے اس پورے واقعے کا کہ اللہ نے پے در پہ صف در صف ملائکہ نازل کرنے شروع کیے، اور ان ملائکہ نے مسلمانوں کی جانب سے پھر جنگ کی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے آس پاس گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہمارے آس پاس مجاہدین ہیں جن کی تلواریں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ ہم بڑھتے تھے کافر کو قتل کرنے کے لیے اور خود سے اس کی گردن اڑ جاتی تھی، ہمیں صرف بھاگنا پڑتا تھا اس کی جانب، لیکن قتل اس کو کوئی اور کرتا تھا۔ ہمیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی تھیں، شور سنائی دیتا تھا، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ جب یہ کیفیت ہو نا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس جماعت کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس جماعت کی جانب محبت اور پیار کی نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ اس 313 میں سے صرف 14 شہید ہوئے۔ سوچیں سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہماری شہادتیں تو زیادہ ہونی چاہیے تھیں۔ غزوہ بدر میں صرف 14 شہید ہوئے، اور کفار کے کوئی 70 سے زیادہ مارے گئے، اور بری طرح ان کو شکست ہوئی اور گرفتار ہوئے، اور ابو جہل اور تمام بڑے بڑے قتل ہوئے۔ یہ کام 313 نے تو نہیں کیا تھا، 313 نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ 313 کی جانب سے لڑنے والے وہ 1000 فرشتے تھے جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے صف در صف نازل فرمائے۔ آج غزہ میں یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنات سے لڑ رہے ہیں، ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں نظر کوئی نہیں آتا اور ہمارے سپاہی گر گر کے مر رہے ہیں، ہماری گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اشباہ کا لفظ استعمال کیا ہے، شبیہ، جو چیز نظر نہ آئے لیکن صرف اس کا ہیولا نظر آئے، وہ چیز نظر نہ آئے جس کو۔ اور یہ واقعات ہمارے لیے کوئی عجیب تو نہیں ہے۔ 1965 کی لڑائیوں میں ہمارے سارے بزرگوں نے یہ واقعات سنے اور دیکھے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایسے خطرے میں آ جائے کہ آنے والی صدیوں اور نسلوں تک امت کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر وہاں براہ راست ملائکہ کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ تمام بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیجئے، اشفاق صاحب ہوں، ممتاز مفتی ہوں، واصف علی واصف ہوں، سب نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے ان روحانی واقعات کا، ان بابوں کا، ان روحانی طاقتوں کا کہ جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا 1965 میں خاص طور پر۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کیا 1971 میں پاکستان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اعتراض کرنے والوں ظاہر ہے انہوں نے اعتراض کرنا ہے، اور اس کی مثال بھی سیدی رسول اللہ نے خود ہمیں اپنی سنت مبارک اور سیرت مبارکہ میں دی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر 313 تھے، سیدی رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی کہ مالک یہ جماعت تباہ ہو گئی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور 5 6 7 سال کے اندر ہی مکہ بھی فتح ہو گیا، اور 10,000 کی مسلمان فوج تیار ہوئی جو غزوہ حنین کی جانب روانہ ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد کا غزوہ ہے، بہت بڑا غزوہ تھا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج، کہاں 313 سے شروع ہوئے تھے اور یہ 10,000 کی فوج تھی، اور مسلح، سب کے پاس گھوڑے اور اونٹ اور ہتھیار اور تلواریں، اور بے سر و سامانی کا عالم نہیں تھا جو غزوہ بدر میں تھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اللہ نے فتوحات کھول دی تھیں، دروازے کھول دیے تھے۔ اور قرآن پورے واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ میں اپنی جانب سے نہیں بنا رہا،
قرآن ذکر کرتا ہے، وہ الفاظ دہراتا ہے کہ نئے مسلمان بہت سارے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ جملہ ان کا قرآن پاک میں لکھا ہے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب 10,000 مسلمان سیدی رسول اللہ کی قیادت میں حنین کی وادی میں پہنچے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش آئی تو پورا مسلمان لشکر بکھر گیا، بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے، سیدنا خالد بن ولید جیسے شہ سوار بھی پیچھے ہٹ گئے، اور سیدی رسول اللہ چند مجاہدین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اپنے پرچم کے ساتھ تنہا رہ گئے، اور آپ اونچی آواز میں پکارتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میری طرف آؤ۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ سیدی رسول اللہ میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہیں تو مسلمان پھر دوبارہ سمٹنے لگے، دوبارہ اکٹھے ہوئے، دوبارہ صف بندی ہوئی اور دوبارہ حملہ کیا، اور اللہ نے پھر کرم فرمایا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ تم کو فتح تمہاری کثرت اور ہتھیاروں سے نہیں ملتی، تم کو فتح اس وقت ملے گی جب اللہ کی مدد، نصر من اللہ و فتح قریب ہو۔ یہ خود سیدی رسول اللہ کے زمانے میں سیدی نے ساری مثالیں آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا آپ کو، تاکہ کوئی حجت نہ دے سکے قیامت تک۔ آج ماشاءاللہ القدس شریف میں، فلسطین کے مجاہدین میں ہم کو اسی طرح ملائکہ کی تائید اور اللہ کا فضل اور کرم نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ وہ جماعت ہے جس کو سیدی رسول اللہ نے بشارت دی ہوئی ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امت کا بہترین حصہ ہوگا جو بیت المقدس کے آس پاس ہوگا، اور دوری دنیا کی طاقتیں ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گی، لیکن سوائے معاشی نقصان کے ان کو گھر بار تباہ کر دیں گے، ان کے مال لوٹ لیں گے، ان کو گھروں سے نکال دیں گے، اس کے علاوہ کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ ظاہر ہے کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اگر مار دیتے ہیں تو شہید ہو جائیں گے، یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر وہ زندہ بچ جائیں گے تو وہ غازی اور مجاہد ہوں گے، ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ کیا بگاڑ سکتا ہے کفار ہمارا؟ لیکن جو سرفروشی اور جانبازی اہل فلسطین نے، اہل غزہ نے دکھائی ہے، وہ اہل بدر کی یاد تازہ کرتی ہے۔ وہاں آپ کو اشباح نظر آتے ہیں، جنات، ملائکہ، ایسی طاقتیں جو نظر نہیں آتی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر بھی جب مسلمان چاروں جانب سے گھیرے میں آ گئے تھے، تمام دنیا کی فوجیں اکٹھی ہو گئی تھی، اس وقت کی دنیا، سارے جتنے قبائل تھے مخالفین ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، مدینہ گھیرے میں آ گیا تھا، پیچھے یہودی تھے، آگے مشرکین تھے، بیچ میں مدینہ تھا۔ خندق کھودی سیدی رسول اللہ نے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے لڑ سکتے براہ راست، تو جنگی حکمت عملی یہ اختیار کی گئی سیدنا سلمان فارسی کی رائے پہ کہ خندق کھود کے دشمنوں کو پرے روک دیا جائے اور ہم اس جانب انتظار کرتے۔ مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ مدینے میں قحط آنا شروع ہو گیا، مدینے کی ناکہ بندی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج غزہ میں ہے، کہیں سے کوئی سپلائیز نہیں آ سکتی تھی، کہیں سے کوئی راشن نہیں آ سکتا تھا، کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی، مدینہ گھیرے میں آ چکا تھا، اور طویل عرصہ یہ چلا، اور ہر روز یہ خوف ہوتا تھا کہ آج دشمن کی فوجیں مدینہ شہر میں داخل ہو جائیں گی۔ پیچھے یہودی تھے جن کا خطرہ تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے اور غداری کریں گے، بنو قریظہ کے۔ قرآن پاک اس پورے واقعے کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب الفاظ استعمال کیے قرآن نے، زلزلوا زلزالا شدیدا، مومنین کو زلزلے کی طرح ہلایا گیا۔ آج آپ اہل غزہ کی حالت دیکھ رہے ہیں نا، اب آپ کو سمجھ آئے گا زلزلوا زلزالا شدیدا کس کو کہتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ آج آپ اہل غزہ کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایک روٹی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ پہلے سیدی رسول اللہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے تھے کہ بھوک کے مارے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا۔ یہ خود سیدی نے اپنی جان پر لیا ہے یہ، اور جو سیدی کے زیادہ نزدیک ہوگا، پوری دنیا کے کفار اس کو خندق کی طرح اسی طرح گھیر کر اسی طرح اس پر سختیاں کریں گے، اسی آزمائشوں سے اس کو گزارا جائے گا جس سے صحابہ کرام کو گزارا گیا تھا، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ قرآن کہتا ہے حلق، قلوب اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ سوچو اہل غزہ کس آزمائش سے گزر رہے ہوں گے، جو اعلیٰ ترین کائنات کی مخلوق
اعلیٰ ترین کائنات کے وجود صحابہ کرام جو سعیدی کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کلیجے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے اور ان کو زلزلے کی طرح ہلایا جا رہا تھا۔ یہ آزمائش ان کی تھی۔ پھر وہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جب مدد آئی اللہ کی تو اللہ نے فرمایا کہ جنود لم تروہا، میں نے ایسی فوجیں بھیجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ مسلمان ہمیشہ جیتا ہے تو اس لیے ان جنود کی وجہ سے جو لم تروہ میں ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پر غرور کیا، حنین والا معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔ جب مسلمانوں نے پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے مایوس ہو کر اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو فدا کر دیا، اس وقت اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے، وہ فوجیں بھیجتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ واللہ ہمیں اہل غزہ کے ساتھ یہ معاملہ نظر آ رہا ہے۔ دشمن گواہی دیتا ہے کہ ہم جنات اور ملائکہ سے لڑ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کون تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے پانی بند کیا، دشمن نے بمباری کی، زمین میں سے پانی نکل آیا۔ انہوں نے پانی بند کیا، اللہ نے پتھروں میں سے پانی جاری کر دیا، چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہے، یہ لکھا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ نازل کرنے شروع کیے تو اس کا ایک اثر صحابہ کرام پر یہ ہوا کہ ان پر سکون نازل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں تھے، دشمن سے لڑائی ہو رہی تھی، اور ایسے خوفناک موقع کے اوپر ہم پر نیند طاری ہونے لگی، اتنا سکون طاری ہوا کہ دل چاہتا تھا سو جائے۔ یہ سکون اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے انزل علیہم السکینہ، اللہ نے ان پہ سکینت نازل فرما دی، سکون نازل کر دی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ جو موت سے خوف کھاتا ہے، جو بزدل اور بغیرت اور کافر ہوتا ہے، اس کو کبھی میدان جنگ میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آپ آج اہل غزہ کا سکون دیکھتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، ان کا توکل دیکھتے ہیں، ان کی جرأت اور شجاعت دیکھتے ہیں، ان کا حوصلہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کرام کی جو نشانی بتائی ہے، جس اخلاق اور کردار کی، اس کا عکس آپ کو اہل غزہ میں آج ملتا ہے۔ یہ بہترین امت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ 1.5 ارب مسلمانوں میں وہ بہترین امت ہے جو آج غزہ اور فلسطین میں ہے، اور وہی آزمائشیں پوری امت کے گناہوں کا بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، پوری امت کی غفلت کی کفارہ وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس میں اپنی آنکھوں سے اللہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آج کے دور میں خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ اب مسلمان امت اللہ کے آگے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی صفائی نہیں دے سکتی کہ مالک ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اہل غزہ بہت بڑی شکایت لے کر دربار نبوی میں جا چکے ہیں ہمارے خلاف، پوری مسلمان امت اور اس کے حکمرانوں کے خلاف۔ کفار سے کوئی شکایت نہیں، کفار کا تو کام ہے یہ کرنا۔ کوئی وجہ ہے سوچو کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اللہ منافقین کو ڈالے گا۔ مشرکین کو نہیں کہا، یہود کو نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نتنیاہو کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالوں گا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں مسلمان حکمرانوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالوں گا، اس لیے کہ ان بغیرتوں اور بزدلوں اور بے شرموں کی وجہ سے، دین فروشوں کی وجہ سے، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے قوم کی وجہ سے سیدی رسول اللہ کی امت رسوا ہو گئی۔ ایک عام مسلمان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو حرم پاک میں، مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں اگر آپ فلسطینی اسکارف پہن لیں یا فلسطین کے لیے دعا کریں تو آپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں دعا نہیں کرنے دیتے، روضہ پاک پہ شکایت نہیں کرنے دیتے۔ یہ آپ فلسطینیوں کی ٹوپی نہیں پہن سکتے، ان کا اسکارف، ان کا رومال نہیں پہن سکتے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نتنیاہو سے بھی نیچے جہنم کے بدترین طبقے میں جلائے جائیں گے، لیکن دنیا میں یہ نقصان کر جاتے ہیں۔ اہل غزہ کامیاب ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جو چہرہ پیش کیا ہے، وہ پوری مسلمان امت اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے بھی اسلام کی تبلیغ کرتی تو کبھی اسلام کا وہ حسین و جمیل و باکردار اور با اخلاق چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے جتنا اہل غزہ نے پچھلے 40 دن میں دکھا دیا۔
لاکھوں لوگ، لادین لوگ، غیر مسلم لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا کردار دیکھ کے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ دنیا میں کیا ایسے انسان آج کے دور میں ممکن ہیں کہ چاہے جن کا 5 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کی بوڑھی عورت، بمباری میں جسم کے ٹکڑے اڑ گئے لیکن آنکھ کھلتے ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ نہ وہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، نہ فحش کلام ہوتے ہیں، نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ مجاہدین پر طنز و طعنہ کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہم مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے یہود سے، اور کے قبضے سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں گے۔ آپ کو سمجھ آتا ہے کیوں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی بہترین جماعت جو ہے بیت المقدس کے آس پاس تمہیں ملے گی۔ لیکن خوف مجھے اسی بات کا ہے کہ اگر ٹیپو سلطان کی طرح یہ جماعت شہید ہو گئی، اگر امام شامل کی طرح اس جماعت کو اپنے علاقے اور گھر سے نکال دیا گیا، اگر عمر مختار کی طرح یہ گرفتار ہو کے قتل کر دیے گئے، تو پھر باقی امت کا بہت برا حشر ہوگا۔ اس جماعت کو اللہ نے نشانی بنا کر رکھ دیا ہے، یہ فرقان بن چکی ہے آج کے دور میں۔ جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، جو اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جو اس کے لیے اپنے ہاتھ کی طاقت استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی بخشش اور نجات کروا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دور کر رہا ہے اپنے وجود سے۔ اور جو ان کے خلاف ہے، جو ان کے بارے میں خاموش ہے، جو ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اللہ نے ہر چہرے پر سے نقاب اتار دیا ہے۔ اب کوئی شخص پوری دنیا میں نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں تھا۔ 40 دن بہت ہوتے ہیں، 40 دن عمل کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ 50,000 سے زائد فلسطینی مسلمان، جن میں 10,000 کے قریب بچے ذبح کیے جا چکے، معصوم بچے، ماں کے پیٹ میں بچے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو پیدا ہوئے جن کو سانس نہیں آ رہی تھی، انکیوبیٹرز میں رکھا ہوا تھا، ان ظالموں نے جا کے اس انکیوبیٹر کی آکسیجن کاٹ دی، بجلی کاٹ دی۔ تڑپتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے وہ بچے، ایک ایک سانس کے لیے روتے ہوئے بچے، کیا رب کے پاس تمہاری شکایت نہیں لگا رہے ہوں؟ کیا جواب دو گے؟ نہ جواب سوچا ہے؟ سوال تم سے کیا جائے گا، اور جس کا جتنا اختیار ہے اس سے اتنا ہی کیا جائے گا۔ مسلمان فوج کے جرنیل ہوں، مسلمان حکمران ہوں، آج کے دور میں ایک مسلمان حکومت کا سربراہ ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ مصیبہ من مصائب الامہ ہے، یہ امت پر جو بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہیں ان میں سے ایک مصیبت یہ حکمران ہے، بزدل اور بغیرت، جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہے، جن کو سیدی رسول اللہ کی امت کے بجائے اپنی معیشت کی فکر ہے، یا خائن اور غدار ہیں یا بزدل۔ واللہ اس وقت مسلمان سربراہ ہونا، مسلمان ملک کا سربراہ ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہے گا اس کو مسلمانوں کی حکومت دے گا آج کے دور میں۔ کم از کم یہ دعا اللہ سے کرو کہ مالک اس سیدی رسول اللہ کی امت کو ایک صلاح الدین عطا فرما دے۔ وہ مالک کا کام ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے، ترکی سے اٹھائے، چیچنیا سے اٹھائے، پاکستان سے اٹھائے، یہ مالک کے فیصلے ہیں۔ تم دعا تو کرو نا، امت کو تنہا تو نہ چھوڑو نا۔ تمہاری زندگی میں کوئی فرق تو پڑے اس بات سے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے تو ذرا سادگی سے کر لو، تماشے نہ مچاؤ۔ گھر کے ایک کمرے میں جنازہ رکھا ہو تو دوسرے کمرے میں شادیانے اور ڈھول نہیں بجاتے۔ یہ سیدی رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے، اس کا تھوڑا شرم اور لحاظ کرو۔ کم از کم اتنا تو تم کر سکتے ہو۔ اپنی پکنکس اور اپنی پارٹیز اور اپنی سالگرہs اور اپنی برتھ ڈیز، اور یہاں پہ تو یہ لوگ ہولی اور دیوالی منا رہے ہیں، اور ہیلوئن منا رہے ہیں، اور ہولی اور دیوالی اور ہر قسم کا فحش بدکاری کا جو کام کیا جا سکتا ہے، ایسی مستی میں
اور قرآن پھر ایسی قوموں کے بارے میں یہی بتاتا ہے کہ جب اللہ نے ان پر زمین الٹ دی یا ان پہ ملائکہ بھیجا یا پتھروں کی بارش کی تو پھر وہ اپنی غفلت اور جہالت میں بے خبری میں مارے گئے، جب وہ بالکل مست تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ہر طرح سے محفوظ ہیں، ہم جتنی چاہیں بغاوت کریں، اور اللہ کو چیلنج کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو تو۔ قرآن نے ان کے سارے الفاظ، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، جو پیغام وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کو دیا کرتے تھے، وہ سارا کچھ اللہ نے واضح لکھا۔ آج پوری پاکستانی قوم کے بارے میں تو خاص طور پر ہم بات کریں گے، غفلت اور جہالت اور بے شرمی اور بے حیائی کا جو آخری حد ہے، ان کو دیکھ کے تو شرمائیں یہود والی بات، استغفر اللہ۔ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جس طرح بے شرمی اور بے حیائی سے سیدی رسول اللہ کے دین کی اور پاکستان کے نظریے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب سیدی کی امت کے بہترین حصہ ذبح ہو رہا ہے، اللہ سے خوف آتا ہے مالک، اس پاکستان کی پوری فصل کو نہ کاٹتے ہو، اور کاٹے گا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، اگر اہل غزہ کاٹ دیے گئے یا نکال دیے گئے، پھر اپنی خیر منانا، کیونکہ تمہارے لیے تم اللہ کے عذاب سے زیادہ نزدیک ہو گئے اللہ کی رحمت کے مقابلے میں۔ اہل غزہ تمہارا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اہل فلسطین پوری امت کے گناہوں کا بوجھ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتوں میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اگر ان کے بارے میں تقدیر یہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے نقصان زیادہ اٹھانا ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ مالک کم نقصان، بس ہو گیا نقصان، میرے مالک اب رحم فرما دے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، یقین کرو پوری دنیا میں یہودی اور صہیونی اس وقت جادو بھی استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، سفلی عملیات کر رہے ہیں، شیاطین کو بلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں جن پر شیاطین نازل ہوتے، اور ان کے مقابلے پہ وہی جماعت لڑ سکتی ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت اختیار کی، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے تم اہل غزہ کو، یہ اہل غزہ کی تشریح ہے آج، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، ان پر اللہ ملائکہ کا نزول کرتا ہے۔ آج کائنات میں اگر کہیں ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تو وہ اہل غزہ پہ ہے۔ نقصان ہو رہا ہے انہیں، کوئی بات نہیں، نقصان کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ ان کو نقصان ہوگا، مگر سیدی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بہترین امت ہوں گے۔ مسلمان کے لیے شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو شہید ہوتے جا رہے ہیں وہ تو جنت میں جا کے خواہش کرتے ہوں گے کہ میرے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج کے میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں، اور مجھے واپس جنت میں لائے، پھر میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر میں واپس جنت میں آؤں۔ سیدی نے فرمایا نا کہ کوئی جنتی واپس دنیا میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید بار بار خواہش کرے گا کہ مالک مجھے دنیا میں بھیج، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ خوبصورت موت تو کائنات میں ممکن نہیں، ہر انسان نے مرنا ہے، اس یہودی نے بھی مرنا ہے جو مسلمان کو شہید کر رہا ہے، اس مسلمان نے بھی شہید ہونا ہے جو شہید ہو چکا ہے، مگر دونوں کی موتیں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دعا کرو کم از کم، ظاہر ہے کہ عام پاکستانی سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا، نہ جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ امداد بھیجنے کا کوئی راستہ ہے، لیکن تمہاری دعا کے راستے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا فلسطینی بچہ کہہ رہا تھا، 11-12 سال کا، بڑے بڑے علماء اور اولیاء اور فقراء اور درویشوں سے زیادہ حکمت رکھنے والا اور علم اور نور اور معرفت رکھنے والا، کہتا انہوں نے ہمارا اتصال، ہماری کمیونیکیشن، انہوں نے ہمارا فون کاٹ دیا دنیا سے، انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی دنیا سے، انہوں نے ہمارے رابطے کاٹ دیے دنیا سے، انہوں نے ہمارا سوشل میڈیا کاٹ دیا دنیا سے، لیکن ایک رابطہ یہ نہیں کاٹ سکتے، وہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، وہ رابطہ ہمارا قائم ہے، اور ہم اپنے رب سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم سیدی رسول اللہ کو شکایت ضرور لگائیں گے کہ اس امت نے ہمیں دھوکہ دیا، اور واللہ کاش کہ اس وقت ہم غزہ میں ہوتے،
اور اس امت کا حصہ نہ ہوتے جس کی شکایت لگائی جائے گی. کم از کم اس غزہ کے ظاہری جہنم میں، جو دیکھنے میں دنیا کو جہنم نظر آتا ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے، جہاں پہ خوش نصیب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ یا غازی ہیں یا مجاہد ہیں یا شہید ہیں، اور سیدی رسول اللہ کی امت کے امین اور محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے خیر طلب کرو. یہ وقت اپنے لیے مانگنے کا نہیں ہے. جو تمہاری دعائیں ہیں وہ سیدی رسول اللہ کے لیے اور سیدی کی امت کے لیے ہوں. اللہ تم کو دے دے گا جو تمہیں چاہیے. سیدی کی امت کے ساتھ خیانت نہ کرو. کم از کم وہ چڑیا بنو جو اپنی چونچ میں پانی لے کر جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے. آگ بجھے یا نہ بجھے، کم از کم اللہ کے ہاں یہ لکھا تو جائے گا کہ اس چڑیا نے کوشش کی. اہل غزہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ فیصلہ اہل غزہ کے نہیں، اس امت کا فیصلہ ہوگا. اس امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا آنے والے وقتوں میں، کتنے کاٹے جائیں گے، کتنے مارے جائیں گے، کتنوں کی مغفرت ہوگی، کتنوں کو عذاب دیا جائے گا، اس کا فیصلہ آج غزہ میں ہو رہا ہے. جس طرح آنے والی امت کا فیصلہ جنگ کے بدر کے میدان جنگ میں ہوا تھا، جس طرح ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ ٹیپو سلطان اور میسور اور سرنگا پٹم کی جنگ میں ہوا تھا. تو اللہ سے دعا کرو اور دعا کرتے رہو، اور غافل مت ہونا اس بات سے کہ سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کاٹی جا رہی ہے اور ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِي لَا تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ ظَلَمٌ خَاصَّةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ اس آزمائش، اس عذاب، اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظلم کیا کرتے تھے. ایک حکمران کی غلطی ہوتی ہے، اشرافیہ کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، عذاب پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان ظالموں پر نہیں آئے گا جو تمہارے درمیان ظلم کرتے تھے. ہر شخص پھر اس میں پیسا جاتا ہے، ہر شخص اس میں کاٹا جاتا ہے. یا اللہ سیدی رسول اللہ کی امت پر کرم فرما میرے مالک. مالک ہم کو ان ظالموں میں شامل نہ کرنا جنہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ خیانت کی ہے. میرے مالک ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو. میرے مالک ہم کو اہل غزہ کے اجر اور خیر میں سے حصہ دار بنانا. ہمارے خلاف وہ شکایت لے کے نہ جائیں. مالک ہم کو اجازت اور توفیق عطا فرما کہ ہم غزوہ ہند میں شریک ہوں اور سیدی رسول اللہ کی حدیث کو پورا کریں. ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم غزوہ شام میں شامل ہوں اور ان دجال کے فتنوں کے خاتمے میں شریک ہوں. میرے مالک ہمیں اجازت اور سعادت عطا فرمانا کہ ہم خلافت منہاج النبوہ کو قائم کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرے مالک ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اور حیات طیبہ نصیب فرمانا. اور مالک ہم سے اللہ اس کے رسول راضی رہے. ہماری غلطیاں، کوتاہیاں درگزر فرمانا. ہمارے عیبوں پہ پردے رکھنا مالک. گر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ ورا پنہا بگیر. غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمانا میرے مالک. ہم اپنے حکمرانوں کے، اپنی اشرافیہ کے، اپنے معاشروں کے اہل اقتدار اور اہل اختیار کے گناہوں سے بری ہیں میرے مالک. ہم ان کا حصہ نہیں ہیں. ہمارا شمار ان کے ساتھ مت کرنا. ہمارا شمار سیدی رسول اللہ کی مسکین امت کے ساتھ کرنا، ان سے جن سے سیدی راضی ہیں اور جو سیدی سے راضی ہیں. یا اللہ کرم فرمانا میرے مالک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.